اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا. تم اپنے مسلک پر قائم رہو. ہم غیر مقلد ہیں، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، نہ ابو حنیفہ کے نہ مالک کے، لیکن کبھی بھی ان ائمہ کی توہین نہ کرنا. یہ ہمارے عام نوجوان جو کہتے ہیں ابو حنیفہ کو کیا پتا تھا، ابو حنیفہ کے پاس تو علم ہی نہیں تھا، ابو حنیفہ تو جو ہے علم حدیث میں کور ہے، یہ توہین کے الفاظ کبھی استعمال نہ کریں. اچھا، اس واعظ کے ساتھ انہوں نے مثال دی کہ دیکھیے شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے مخالف شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تھے، دونوں کے لیے رحمت اللہ علیہ کہا. میں حیران ہو گیا، یہ وہابی آدمی، کٹر وہابی اہل حدیث، اور یہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہہ رہا. خیر میرے دل پر بھی اثر ہوا کہ بڑی وسعت ہے ان کے فکر و نظر میں. میری اہلیہ کے چچا تھے، ان کے ایک بیٹے، سب سے چھوٹے بیٹے یہاں مجمع میں موجود بھی ہیں، شیخ فضل الرحمان مرحوم. ان کے بہت گہرے تعلقات تھے یہ جو خاندان غزنوی خاندان سے. انہوں نے شام کو کھانے پر بلایا، مجھے بھی بلا لیا، میں ان کا داماد ہی تھا نا. تو وہاں میں نے کہا کہ حضرت آپ نے شیخ ابن عربی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کیے، جبکہ ابن تیمیہ نے کوئی شرعی گالی چھوڑی نہیں ان کے لیے. زندیق، ملحد، اور آپ اہل حدیث ہیں، یہ کیسے ہوا؟ میں ان کی عظمت کا قائل ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں، ہم خرد ہیں، آپس کے اختلافات وہ جانے، ہم چھوٹے ہیں، خرد ہیں، خود رہنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں، ہمارے لیے دونوں محترم ہیں. اور مسجد میں انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے شیخ ابن عربی کے بارے میں اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، ما ذل بردار خان ایشانم لیکن چکنم معاملہ صفات باری تعالی است، کہ ہم شیخ ابن عربی کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی کہہ رہا ہے. ما ذل بردار خان ایشانم، ان کے دسترخوان کے سوکھے جوڑے ہوئے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہم ہیں. لیکن چکنم، لیکن کیا کریں، معاملہ سے بات باری تعالیٰ، یہ باری تعالیٰ کی صفات کا معاملہ ہے، ہمیں اختلاف کرنا پڑ رہا ہے، اختلاف ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والے. یہ کہہ رہے ہیں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ابن عربی کا یا تو مخالف اول ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، اور یا پھر مخالف دوم جس نے جوابی فلسفہ پیدا کیا، وہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ. تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے سینوں کو وسعت دیجئے. آپ ابن عربی کی بات کو چھوڑ دیجئے، پھینک دیجئے، لیکن توہین نہ کیجئے، اس کو خام خواہ کفر سے تعبیر نہ کیجئے. یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر ہمارے سارے صوفیہ جو اس کے قائل ہیں، پھر ان سے بدزنی ہو گئی. میں صرف اس لیے کہ وہ بدزنی اور دلی نفرت کا معاملہ ختم ہو جائے، میں یہ ساری بحث اس لیے کیا کرتا ہوں، ورنہ میرے عام دروس میں ان مسائل پر گفتگو نہیں ہوتی. بڑے گہرے مسائل ہیں اور ان کا سمجھنا عام لوگوں کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، بلکہ عام آدمی کے، یہ جس کو کہتے ہیں نا ہوشدار کے رہبر دب تیغست قدم را، ہوشیار رہ جاؤ، یہ تم جو چل رہے ہو یہ تلوار کی دھار کی طرح کا راستہ ہے، کاٹ کے رکھ دے گا تمہیں. جیسے ہم کہتے ہیں پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جس پر سے گزرنا ہے قیامت میں. یہ کہاوت ہے. اسی طرح یہ ہماؤس یا پینتھیزم اور وحدت الوجود شیخ ابن عربی کا، یہ اس قدر قریب ایک دوسرے سے ہے کہ اس میں ادھر سے ادھر بھٹک جانا یہ بہت آسان ہے، اس سے بچنا چاہیے. پینتھیزم میں یہ کائنات حقیقی ہے اور خود خدا ہے. وحدت الوجود میں ایسنس جو ہے، وجود، وہ تو ہے بسیط کس کائنات کا اور اللہ کا، لیکن جب ہم نے کوئی معین شکل اختیار کر لی
یہ ایٹمز ایک خاص شکل میں جمع ہو گئے تو ان کی صورت بن گئی ہے، وہی ایٹم کوئی خاص شکل میں جمع ہو گئے تو میری صورت بن گئی ہے. اب میں اس سے غیر ہوں، یہ مجھ سے غیر ہوں. وہ علیحدہ وجود کے حامل ہے.